تعظیم نبی کا سنتے ہی جنہیں سوزش سی ہو جاتی ہے، جنہیں سوزش سی ہو جاتی ہے، شوق توحید کے شربت سے، شوق توحید کے شربت سے ہم ان کا روگ مٹائیں گے، توحید و رسالت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے، توحید و رسالت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے۔ ہم آل نبی کے مت والے، حسنین کے مشن کے وارث۔ جو بارڈر پار لوگ ہیں مندروں کے اندر، وہ کس کو پوجتے ہیں؟ کھڑے کو۔ اور ہم کس کو پوجتے ہیں؟ پڑے کو۔ وہ کھڑے کی پوجا کرتے ہیں، ہم لمبے پڑے کی پوجا کرتے ہیں۔ تو جو ہے صفا مروا کی سائی کرنے گئے ہو، باغ ہے وہاں پتھر، کعبے کا طواف کر رہے ہو، کیا وہاں مارکیٹ ہے؟ پتھر۔ تو جو ہے نا پتھر، بھائی یہ پتھروں سے تو تم ہمیں کہتے تھے کہ شرک ہے، تو یہاں ہر جگہ پتھر، حجر اسود پتھر، مقام ابراہیم پتھر، صفا مروا پتھر، خانہ کعبہ پتھر۔ بھائی یہ کیا چکر ہے؟ پہلے بھی تو وہاں پتھر تھے نا، تو 360 جو پڑے تھے پتھر ہی تو تھے۔ تو جو ہے 360 بھی تو پتھر ہی تھے۔ اسلام کو تو سمجھا نہیں ہے، تیرے دماغ میں خلل ہو گیا، پرابلم پڑ گئی، اسلام کو سمجھا نہیں ہے۔ حج کرنے گئے، پتھروں کی تعظیم، مقام ابراہیم کی تعظیم، حجر اسود کی تعظیم، خانہ کعبہ کی تعظیم، صفا مروا کی تعظیم، تمام کے تمام پتھر، نہ وہاں باغ ہے، نہ مارکیٹ ہے، نہ کوئی اور شاہ ہے، صرف پتھر ہے، پتھروں کی تعظیم جاری ہے۔ اور ذرا آگے گزرے تو ایک اور پتھر، اس کو پکڑ کر پکڑے مار رہے ہیں۔ اور کچھ لوگ تو بڑے غصے میں آ گئے، شیطان کو مارنے لگے، گالی دی، جوتا پکڑا، میں نے بڑے بڑے جوتے دیکھے۔ ابھی تو شکر ہے کہ حضور کہہ گئے کہ کنکر اتنا ہونا چاہیے، ورنہ یہ یہاں سے بنا کے لے کے جاتا، بنا کے لے کے جاتا اور بنا کے مارتے۔ میں نے پوچھا کس کو مار رہے؟ بولے شیطان کو۔ میں نے کہا وہ تو پتھر ہے، گفتگو ذرا ذہن میں رہے۔ میں نے کہا یہ تو پتھر ہے بھائی، یہ تو انہوں نے نیچے سے پلر کو سٹینڈ کیا، یہ تو پلر ہے، شیطان نہیں ہے۔ شیطان تو نہ جانے کہاں بیٹھا ہے، اس کی سمجھ میں بات نہیں آئی۔ میں نے کہا سن، دونوں پتھر ہیں، حجر اسود بھی پتھر، مقام ابراہیم بھی پتھر، صفا مروا جو ہے وہ بھی پتھر، اور جس جگہ پہ مار رہے ہو وہ بھی پتھر۔ یہ دونوں اقسام کے پتھر ہو گئے نا، تو حاجی سمجھ جاؤ کہ بات پتھروں کی نہیں ہے، دیکھنا یہ ہے کہ پتھروں پہ ٹھہرا کون سا۔ ادھر شیطان ٹھہرا، وہ بری جگہ بن گئی، یہاں رحمان کے بندے ٹھہرے، اچھی جگہ بن گئی۔ یہ بات پتھروں کی نہیں ہے، تیری سمجھ میں پوجا ابھی تک نکلی نہیں، پتہ نہیں کون سی پوجا تیرے دماغ میں گھس گئی ہے۔ میں اس پوجا کو ڈھونڈوں گا۔ جیسے ڈاکٹر بولتے ہیں نا کہ گولی کھا کے شانتی کے ساتھ لیٹ جا، اور پھر شانتی کا باب مارتا ہے، اس کو شانتی کا باب مارتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ پوجا پتہ نہیں کس کو سمجھتے ہیں، پوجا دنیا میں کوئی نہیں کرتا۔ میں اس وقت کتنا مجمع ہے، اخباروں والوں نے کیا کیا لکھا، میں ایک چھوٹے سے بچے کو پکڑتا ہوں، اے میرے بیٹے، جب میں گیا تب تو چھوٹا سا تھا، مجھے اتنا بتا، کیا تو حضور کو پوجتا ہے؟ بولے گا نہیں۔ تو داتا صاحب کو پوجتا ہے؟ بولے گا نہیں۔ وہ بچہ ابھی پڑھا نہیں ہے لیکن بتا رہا ہے کہ ہم نہیں پوجتے۔ تو اللہ کے بندے، جب یہ عام بچہ تجھے بتا رہا ہے کہ ہم نہیں پوجتے، تو مولویوں پہ کیوں تھوپ رہا ہے ایسی بات کہ سب لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے؟ اللہ پڑھ لینا، تیرے سارے پاپ ہرا ہو جائیں گے، مٹ جائیں گے۔ یہی تو اللہ کے نبی نے کہا تھا، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام لے آؤ۔ اسلام کب لایا جاتا ہے؟ جب کلمہ پڑھا جاتا ہے۔ ما کان قبلہ، جتنے بھی گناہ تم نے کیے ہیں سارے کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جو کلمہ تم پڑھتے ہو وہی تو وہ بھی پڑھتے ہیں، فرق اتنا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ تم کھڑی مورتی کی پوجا کر رہے ہو، وہ پڑی مورتی، ایک پڑی مورتی کی، ایک کھڑی مورتی کی۔ یہ شنکر بھگوان کی مورتی ہے، یہ بڑے پیر صاحب کا یا نظام الدین اولیاء کا مزار ہے، یہ احمد رضا خان کا مزار ہے۔ یہ کھڑی مورتی ہے، یہ پڑی ہے۔ جو کام اس پہ ہو رہا ہے وہی کام تو اس پہ بھی ہو رہا ہے، ورنہ مجھے بتا دو، ہندو چنری چڑھائے مورتی پہ تو کافر، تو
तुम चादर चढ़ाओ तो पक्के मुसलमान, वो हार डाले तो काफिर, तुम फूल बरसाओ तो पक्के मुसलमान। ये कोई चीज खाने की मूर्ति पे चढ़ाए तो कहे प्रसाद, प्रसाद खाना हराम। यहां पर कोई चीज चढ़ाई जाए उसको कहो तबर्रुक है, और ये खाना बड़ा मुबारक। हिंदू मूर्ति धोकर उसका पानी पी और कहे कि ये गंगा जल से ज्यादा पाक पवित्र है, इससे बीमारियां सही हो जाती हैं। मुसलमान उर्स के मौके पर कब्र धोकर पानी उसके बोतलों में भरे और कहे कि इसके आगे तो जमजम भी फेल है। तो ये पक्का मुसलमान। जो काम इस पे हो रहा है वही काम तो इस पे हो रहा है। और आज मैं फतवा देने का आदी नहीं हूं, लेकिन आज जज्बात में हूं, मैं ये फतवा दे के चला जाता हूं। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह की कसम, अगर भारत के और पाकिस्तान के, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के, हिंदुस्तान का ये 20 करोड़ मुसलमान और पाकिस्तान का वो 15 करोड़ 10 करोड़ मुसलमान, अगर ये चादर चढ़ाने के बाद, चुनरी चढ़ाने के बाद, तबर्रुक खाने के बाद अगर ये जन्नत के अंदर चला गया, तो काबे के रब की कसम खा के कहता हूं कि भारत का 60 करोड़ हिंदू भी एक एक करके जन्नत में चला जाएगा। और अगर भारत का हिंदू जन्नती नहीं है तो इतना याद रखना कि फिर तुम अपने मुसलमान होने का सर्टिफिकेट पेश करो। तुम वो जहन्नम में क्यों जाएगा? अगर वो इन कामों की वजह से जहन्नम में जा रहा है तो तुम ये काम क्यों कर रहे हो? तुम्हारे अंदर ये काम क्यों पाए जा रहे हैं? तुम भी तो वही काम कर रहे हो। अरे उसने तो फिर भी मूर्ति लगा रखी है, तुमने तो पता नहीं किसको गाड़ दिया और नाम ही उसके बदल दिए। अल्लाह जाने उसमें हकीकत में वो है भी या नहीं है। मस्जिद में हूँ, अल्लाह के घर में, अल्लाह के घर से बड़ी कोई जगह नहीं होती है। अब देखो, ये है फतावा अजीजी शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी का। इनसे ये सवाल हुआ था जो आज डॉक्टर नालायक कहता है कि इसमें खड़ी और लेटी मूर्ति है। शाह अब्दुल अजीज साहब ने ऐसा जवाब दिया कि हमेशा के लिए अगर कुछ देखेगा ऐसी फिक्र का मुंह बंद हो जाएगा। ये देख लो फतावा अजीजी, इसके अंदर पूरा सवाल किया गया शाह साहब से, और एक बुत परस्त और आलिम दीन का मुनाजरा हुआ था, वो पेश कर दिया गया। और शाह साहब से कहा कि आप फर्क बयान करें कि मुसलमान आम ज़ईफ़ उल इत्क़ाद लोग कैसे बुत में और कब्र में फर्क करेंगे। इसमें यहां पर वाज़ेह तौर पर वो सवाल मौजूद है। साइल ने कहा बुत परस्त मदद आज बुत मी खास। फारसी पर जरा सब्र करना, समझ आ जाएगी। बुत परस्त ने बुत से मदद मांगी, आलमे मना कर, एक आलिम ने उसको मना किया, शिरक मकुन, शिरक न कर। तवज्जो रखना, बुत परस्त गुफ्त अगर शरीके खुदा दानिस्ता परस्तश कुनम अलबत्ता शिरकस्त, अगर मखलूक फहमीदा परस्तश नुमाम चगुना शिरक बाशत, कि मैं इसको अगर खुदा का शरीक समझ के पूजा करता फिर तो शिरक बनता। मैं तो इसको मखलूक समझता हूं, अल्लाह को मखलूक नहीं समझता, तो इस वास्ते ये शिरक कैसे बन गया? आलिम गुफ्त कि दर कलाम मजीद मुतवातर आमदा कि अज गैर खुदा मदद मजोएद, कि कुरान मजीद में मुतवातर आया है कि गैर खुदा से मदद मत मांगो। तो तुम मांग रहे हो, लिहाजा तुम शिरक कर रहे हो। बुत परस्त गुफ्त के बनी नो इंसान अज यक दीगर चरा सवाल नी नुमायन, अगर बुत से मदद मांगना शिरक है तो फिर बंदे बंदे से मदद क्यों मांगते हैं? यह भी शिरक होना चाहिए। आलिम गुफ्त के बनी नो जिंदा अंद अज ऐसा सवाल मना नेज, कि बनी नो इंसान तो जिंदा है, इनसे सवाल करना मना नहीं है। बबुताने तू मिसले किन्हिया व कालका वगैरह मुर्दा अंद, और तुम्हारे बुत जैसे किन्हिया और कालका बुतों के नाम हैं, ये मुर्दा हैं, कुदरत पर एक चीज न दारन, किसी पर ये कुदरत नहीं रखते, तो मदद कैसे करेंगे? बुत परस्त गुफ्त के शुमा अजाले कुबूर मदद व शिफात मी तलबेद। अब बात आ गई, बुत परस्त ने कहा कि तुम भी तो कब्रों वालों से जाकर मदद मांगते हो, सिफारिश भी चाहते हो, तो फिर हमारा तुम्हारा मामला एक है। कहने लगा कि बरशुमा हम शिरक आयत शबद, अगर हम मुशरिक हैं तो कब्रों पर जाने की वजह सब भी मुशरिक हो जाएंगे।
القصہ ہرچے مقصد و مراد شما ازال قبور است ہما قسم مقصود من ہم از صورت کنیا وکال کا است کہ جو کچھ تم جا کے قبروں سے لیتے ہو وہی ہم کنیا اور کالکا سے لیتے ہیں، اور بات ساری کی ساری ایک طرح کی ہے۔ سائل نے یہ ساری صورتحال بیان کی۔ بت پرست نے یہ کہا بحث پہ ظاہر نہ قوت اہل قبور، نہ قوت اہل قبور دارد نہ بت، کہ ظاہر میں تو قبروں والوں کی بھی کوئی طاقت نہیں، وہ بھی فوت ہو کے قبروں میں چلے گا، ظاہر میں بت کی بھی کوئی طاقت نہیں۔ اگر می گوئی کے بقوت باطن اہل قبور کا شاشی حالات می نمایا، کہتے ہو کہ روحانی طور پر قبروں والے مدد کرتے ہیں، تو کہنے لگا یہی کام ہمارے بھی بت کرتے ہیں جن کو ہم اپنا روحانی تسلیم کرتے ہیں۔ می گویم کہتا از بتان ہم روائی حاجات می شبد، مگر می گوید کہ بائشہ می گویم کہ از خدا برائے ما شفاعت بخواہید، کہ اگر تم جا کے کہتے ہو قبروں والوں سے کہ تم رب سے سفارش کرو، تو کہتا ہم از بتا ہمیں استداد آرم، ہم بھی یہی بتوں سے کہتے ہیں، یہی سفارش اور شفاعت ہم چاہتے ہیں۔ بس ہر گاہ کے جواز استمداد از اہل قبور ثابت شد۔ بعض مسلمان ضعیف الاعتقاد از پرستش شیتلا و مسانی وغیرہ چکونا باز خواند آمد۔ اگر بت قبروں سے جا کے مدد مانگنا جائز ہے تو شیتلا جو انہوں نے روحانی بنائے ہوئے کافروں نے، کہتے شیتلا اور مسانی سے مدد چانگنے میں ضعیف الاعتقاد مسلمان کو فرق کیسے نظر آئے؟ یہ میں نے ہو بہو جو کچھ کفار نے کہا تھا تمہارے سامنے پڑھ دیا کہ عالم دین اور بت پرست کا مکالمہ ہو گیا۔ وہ بت سے مدد مانگ رہا تھا، عالم نے کہا تو شرک کر رہا۔ اس نے کہا میں شرک کیسے کر رہا ہوں؟ تم بھی مدد چاہتے ہو، شرک نہیں ہوتا تو کیسے ہوگا؟ تم زندہ سے، میں بت سے، اور پھر کہا تم اہل قبور سے چاہتے ہو، اور اس طرح کی ساری صورتحال شکوں میں اس نے بیان کر دی۔ شاہ صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کا جواب دیا۔ دماغ سوچ ان کے جواب پہ اش کر اٹھتی ہے۔ فرمانے لگے یہ سارا اصل ان کا وہ مکتوب آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے، بخوبی واضح خواہد شد۔ فرمایا بفضل الہی دری سوال چند جا اشتبابہ کے شدہ آن چند جارہ خبردار باید شد آنگا بفضل الہی جواب سوال بخوبی واضح خواہد شد۔ کچھ چار جگہ ایسی ہیں وہ سمجھ لو، جواب سمجھ آ جائے گا۔ پہلی چیز کیا ہے؟ یہ ہے خاندان ولی اللہ کہ وہ سپوت بر صغیر کا علم حدیث ان سے ہو کے گزرتا ہے۔ شاہ عبدالعزیز دہلوی کہتے ہیں یاد رکھو یہ ہندو دھاندلی کر رہا ہے۔ پہلی بات یہ ہے آنکہ مدد خاصتن چیزیں دیگر است و پرستش چیزیں دیگر است۔ مدد مانگنا اور ہوتا ہے، پوجنا، سارے بولو، مدد مانگنا اور ہوتا ہے اور پوجنا۔ آج چھوٹے سے کیڑے مکوڑے سے لے کر بڑے اس کاٹھی والے امام تک جو حرم میں لوگوں کو خراب کرے، سارے کہتے ہیں مدد مانگنا ہی عبادت ہوتا ہے، مدد مانگنا ہی عبادت ہوتا ہے۔ شاہ صاحب نے کہا پہلی بات یہ ہے کہ مدد خاصتن چیزیں دیگر است و پرستش چیزیں دیگر است۔ مدد مانگنا اور ہے اور پوجا کرنا، تو کیا پتا چلا رب کے سوا کسی کی پوجا جائز نہیں، مدد مانگنا جائز ہے۔ مومن کے لحاظ سے آگے اس کی وضاحت کریں گے کہ بت کی نفی کریں گے۔ دوم، مدد خاصتن دو طور بھی باشد، بڑی باریک بات ہے۔ فرما مدد کی پھر دو قسمیں ہیں، ایک مدد خاصتن مخلوق از مخلوق کے، مخلوق کا مخلوق سے مدد چاہنا، جو کام دنیا دار بھی کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بادشاہ ہے، وہ آپ کے بیٹے کو بھرتی کر سکتا ہے، آپ بادشاہ کو جا کے کہتے ہیں کہ بھرتی کر دے، تو یہ مدد آپ نے چاہی۔ تو شاہ صاحب کہنے لگے اس طرح کی مدد جو لوگوں سے مانگی جا سکتی ہے ظاہری طور پر، فرمانے لگے یہ مدد جس وقت کوئی چاہتا ہے این نو مدد خاصتن
در شرع از زندہ و مردہ جائز است. اس طرح کی مدد مانگنا زندہ سے بھی جائز ہے، بعد از وصال بھی جائز ہے. مطلب کیا؟ ایک چلا گیا وزیر اعلیٰ کے پاس کہ میرے بچے کو بھرتی کر، دوسرا چلا گیا داتا صاحب کہ میرا بچہ جو کیا ہو جائے، بھرتی ہو جائے. تو شاہ صاحب کہتے ہیں اس نے شرک نہیں کیا، اس نے صحیح کیا. اینو مدد از زندہ و مردہ، یعنی مردہ سے مراد بعد از وصال، از ہر دو جائز، اس میں کسی طرح کی کوئی قباحت نہیں ہے. دوسری مدد کیسی ہے؟ وہ جو اللہ کے ساتھ کام خاص ہے، مثال کے طور پر بیٹا دینا، بارش کرنا. تو شاہ صاحب نے واضح کر دیا اگر کوئی شخص اللہ کے ولی کو یہ مانتا ہے کہ یہ رب کے محتاج ہیں، یہ اپنے پاس سے کچھ نہیں کر سکتے، پتا بھی نہیں ہلا سکتے، رب سے سفارش کر سکتے ہیں، رب سے دلا سکتے ہیں، تو شاہ صاحب کہتے ہیں یہ مدد مانگنا بھی جائز ہے. کہ بت پرست بتوں کو اصل پاور سمجھتے ہیں، انہیں رب کا محتاج نہیں سمجھتے. اس بنیاد پر بت کے پاس جا کر مانگنے والا ان سے مانگ رہا ہے، مشرک ہے. ولی کے پاس جا کر اس عقیدے سے مانگنے والا کہ یہ رب کے محتاج ہیں، رب کے بندے ہیں، خود کچھ نہیں کر سکتے، اللہ کی مدد کا مظہر بن سکتے ہیں، شاہ صاحب کہتے ہیں یہ مدد بھی شریعت میں جائز ہے. اس کے بعد فرمانے لگے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ ہم بھی بتوں کے پاس جا کے شفاعت کرواتے ہیں، فرمانے لگے یہ جھوٹ بولتے ہیں. مانا شفاعت را نمیداند، انہیں شفاعت کا مانا نہیں آتا، شفاعت مانگیں گے کیسے؟ کہتے ہیں بت پرستوں کو شفاعت کا مانا نہیں آتا، یہ شفاعت بتوں سے کروا کیسے سکتے ہیں؟ شفاعت کا مانا کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ مانا جاتا ہے خود کچھ نہیں کر سکتے، غیر سے سفارش کریں گے. فرمانے لگے بت پرست دھاندلی کر رہے ہیں، ان کا بتوں کے بارے میں عقیدہ ہے کہ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، لہذا وہ بت کو کہیں بیٹا دے تو شرک ہے. لیکن رب کا بندہ اللہ کے ولی سے جا کر یہی مدد اس عقیدے سے جب چاہ رہا ہے کہ اللہ سے لے کر دے گا یا اللہ سے سفارش کروائے گا، فرمانے لگے بت کے پاس جانے والا مشرک ہے، ولی کی قبر پہ جانے والا توحید پرست ہے. اس کے ساتھ اختصار ملحوظ خاطر ہے. فرمانے لگے میں ضعیف الاعتقاد مسلمانوں کو 3 فرق بتاتا ہوں کہ بت پرست مشرک کیوں ہے اور ولی کے مزار پر جانے والا مومن کیوں ہے. فرمانے لگے یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ جو ہمارا مقصد ہے وہی تمہارا بھی مقصد ہے، ان کا مقصد بتوں سے اور ہے، ہمارا مقصد ولیوں سے اور ہے. اس مقام پر فرمانے لگے کہ یہاں اول بات یہ ہے کہ اہل قبور معلومند کہ صلحاء و بزرگان بودان و سیتلا و مسانی مہوم مہد از وجود آہا موجود آہا معلوم نیست. فرمانے لگے ولی سارے معلوم ہیں، بامی چیزیں نہیں. سب کو پتا ہے حضرت علی اجمیری داتا گنج بخش ہیں، سب کو پتا ہے حضرت بابا فرید رحمہ اللہ تعالیٰ کی ایک ذات دنیا میں آئی ہے، ان کا پارسا ہونا، ان کا دنیا میں آنا، یہ سب کو معلوم ہے. اور یہ سیتلا مسانی جو ہندوؤں کا ہے وہ تو وامی چیزیں ہیں، ان کا وجود ہی ثابت نہیں ہے، لہذا روحانی طور پر سیتلا مسانی مدد نہیں کر سکتے، بابا فرید مدد کر سکتے ہیں. دوسرے نمبر پر فرمایا اگر سیتلا مسانی کا وجود مان بھی لیا جائے، جیسے بت پرست جھگڑا کر رہا تو کہا وہ خبیث روحیں ہیں، ان کا کام لوگوں کو تکلیف دینا ہے، اور ولیوں کی پاک روحیں ہیں یہ تکلیف نہیں دیتے، مشکلیں حل کر دیتے ہیں. یہ دوسرا فرق بیان کر دیا. اور تیسرے نمبر پر فرمانے لگے کہ استمداد ازال قبور بطریق دواست کیا جناب الہی عرض کردہ مطلب ماں برارن و پرستش ہی چیزہ بنا بر اعتقاد استقلال و قدرت است کہ کفر محض است. فرمایا مدد مانگنا اور ہے، پرستش اور ہے. پرست یہ ہے انہیں مستقل بالذات ماننا، انہیں رب کے علاوہ رب کے مقابلے میں ایک پاور ماننا، انہیں رب کا محتاج نہ ماننا.
اس لحاظ سے بتوں سے ماننا یہ پرستش ہے، اور یہ کوئی مومن بھی ولیوں کے بارے میں عقیدہ نہیں رکھتا۔ سارے کے سارے ان کو رب کا بندہ مان کے، رب کا محتاج مان کے، رب کا پیارا مان کے ان سے مانگتے ہیں اور اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ لہذا کھڑی اور لیٹی مورتی کی باتیں کرنے والے ہندو کی بولی بول رہے ہیں۔ کل جو زبان ہندو کی تھی آج وہ زبان ان کی ہے، اور جو زبان شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کی تھی وہ زبان ہماری ہے۔ وہ ہندو کی بولی بولتے ہیں کہ فرق ہی کوئی نہیں، قبر اور بت ایک جیسا ہے۔ شاہ صاحب نے باقاعدہ اتنا تفصیلی جواب دے کر واضح کیا تو پتلا کیا چلا، ہم نہیں بدلے، ہم نہیں بگڑے، ہم نے رستہ نہیں چھوڑا، ہم نہیں بھٹکے، دنیا نے اپنے آپ کو بدلا گھڑی گھڑی۔ ایک ہم اہل عشق تھے، جہاں تھے وہیں رہے۔